کیا اللہ کی نعمتیں ہمیشہ اس کے لطف و کرم کی علامت ہوتی ہیں؟ کیا مال و دولت اور اولاد اللہ سے قربت کا سبب ہیں؟ اور کیا جنت میں بھی بیماری وغیرہ ہوگی؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 36 اور 37 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے رسول تم کہہ دو کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آیت نمبر 36 کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، نبی کو چاہیے کہ لوگوں کے گمراہ عقائد کی اصلاح کریں تاکہ انہیں ایسا نہ لگے کہ اللہ کی نعمتیں ہمیشہ اس کے لطف و کرم کی علامت ہیں۔ نمبر 2، نعمت دینا اور نعمت چھین لینا اللہ کے لطف یا اس کے عذاب کی علامت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ مومن سے نعمت چھین لے اور کافر کو نعمت عطا کر دے۔ نمبر 3، روزی عطا کرنا اور چھین لینا شان ربانی میں سے ہے۔ نمبر 4، لوگ اپنے رزق و روزی کا سبب وسیلوں، تدبیروں اور اپنے کام کو سمجھتے ہیں اور اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ نمبر 5، دینی سماج میں معیشت کی طرف بھی الہی اور معنوی پہلو سے نگاہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 36 کی تفسیر کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 37 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ ہستی ہیں کہ تم کو ہماری بارگاہ میں مقرب بنا دیں، مگر ہاں جس نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ان لوگوں کے لیے تو ان کی کارگزاریوں کی دوہری جزا ہے اور وہ لوگ بہشت کے جھروکوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: اللہ نے ایمان، نیک اعمال، انفاق اور خلوص کو اپنی قربت کا وسیلہ بنایا ہے، لیکن کچھ لوگ مال، اولاد اور اپنی نسل کو سعادت اور قربت کا سبب سمجھتے ہیں۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ بے شک مال اور اولاد تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں اور اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے۔ البتہ مال اور اولاد کو مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ورنہ ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز اللہ سے قربت کا وسیلہ نہیں بن سکتی۔ جو لوگ زیادہ مال اور زیادہ اولاد پر فخر کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ مال و اولاد کا زیادہ ہونا ہمیشہ رزق میں وسعت کی علامت نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی تو اللہ دولت کے ذریعے ہی کچھ لوگوں کو عذاب دیتا ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 55۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 37 کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1،
دشمنوں کی غلط فکروں اور تشہیرات کا جواب دیا جائے۔ آیت نمبر 35 میں کفار کہتے تھے زیادہ مال اور اولاد کی وجہ سے ہمیں عذاب نہیں ملے گا، نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین۔ یہ آیت جواب دیتی ہے کہ مال و اولاد عذاب سے امان کا سبب نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ سے قریب ہونا ہمیشہ انسان کا ایک مقصد رہا ہے، لیکن کبھی کبھی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان غلط راستوں اور وسیلوں کو انتخاب کر لیتا ہے، جیسے بت پرستی، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سورہ زمر آیت نمبر 3۔ نمبر 3، مال و اولاد اور دیگر سہولیات کا ہونا ترقی اور کمال کی علامت نہیں ہے، بلکہ ان سب سے صحیح استفادہ کرنا کمال ہے۔ وما اموالکم الا من آمن وعمل صالحا، جی ہاں، مال و اولاد اگر ایمان اور نیک اعمال کے کام آئیں تو اللہ کی قربت کا وسیلہ ہیں۔ نمبر 4، دوہری جزا بھی جو دی جائے گی وہ اعمال کے لیے دی جائے گی۔ نمبر 5، وطن اور گھر کا انتخاب کرنے کے لیے امنیت کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کمرہ اور دوسری منزل کا ہونا، بہتر نظارہ، زیادہ روشنی اور لطیف ہوا، فی الغرفات آمنون۔ نمبر 6، جنت میں کسی طرح کی بیماری، ڈر، غم اور پریشانی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ کی نعمتیں ہمیشہ اس کے لطف و کرم کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ ممکن ہے کہ اللہ کسی کافر کو نعمت دے دے اور کسی مومن سے نعمت چھین لے۔ مال و دولت اور اولاد اللہ سے قربت کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ ایمان، نیک اعمال، خلوص اور انفاق اللہ سے قربت کا ذریعہ ہیں۔ جنت میں کسی طرح کی بیماری، ڈر، خوف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔